بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس کتاب کا جو آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کروانے آیا ہوں وہ عرفان القرآن جو آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل فرمائی جبریل امین کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک اپنے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور آج ہم اس قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کی اور آخرت کی جو بقا ہے اس کو سنوار سکتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ تو قرآن آسمانی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو اس کا جو اصل مطلب ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل سکے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے کے لیے میں آپ کو ایک سجیشن کروں گا، عرفان القرآن اردو ترجمہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس دور میں کیا ہے، عرفان القرآن کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ، وہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے اردو ترجمے کے ساتھ، کہ ہر پڑھنے والے کو یکساں جو اس کی افادیت ہے وہ بیان کرتا ہے، پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اس میں ادب و آداب کو مخلوط رکھتے ہوئے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب فرمایا ہے، بالخصوص جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، تو وہاں پہ اردو زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اردو زبان کے ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو میری سوچ فہم ہے، جو مجھے بہت اچھی چیز لگی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک آتا ہے تو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، یا اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ترجمہ کرنے والوں نے بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں، ہم ان سے انکاری نہیں ہیں، وہ اس دور کی ضرورت تھی۔ آج کے دور کو ادب و احترام کو مخلوط رکھتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کسی بھی طرح اردو سمجھتے ہیں، اردو پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ عرفان القرآن کا نام سے جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کا دل منور ہو، آپ کا دل ایمان تازہ ہو۔ تو ابھی میں قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کی ویب سائٹ بھی آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کروں گا، تاکہ آپ اپنے موبائل میں سیو کر سکیں۔ آپ اپنے موبائل میں انگلش کے بھی ٹرانسلیٹ پڑھ سکتے ہیں، نارویج زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالخصوص اردو زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھنے کے لیے بہت آسانی ہے، اپنے موبائل میں بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اردو جو ہے وہ عرفان القرآن کے نام سے ہے، انگلش میں دا گلوریس کے نام سے جو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ آپ کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ تو میرا یہ آج کا مقصد تھا کہ آپ کو عرفان القرآن کے بارے میں معلومات دوں۔ شاید میں ناقص ہوں، میں اور ہے بھی ہوں، مجھے صحیح طریقے سے میں آپ کو متعارف بھی نہیں کرا سکا، آگاہ نہیں کرا سکا، تو یہ میری کوتاہی ہے، میری جو کم علمی ہے اس وجہ سے۔ تو لکھنے والے نے، اردو ترجمہ کرنے والے نے کسی قسم کی کوئی ایسی نہیں لکھا کہ جس میں ان کی کوئی کم علمی ہم کر سکیں یا کہہ سکیں۔ انہوں نے تو ہر جو اردو فہم پڑھنے والا بندہ ہے یکساں، اس کو صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، ہمیں پڑھنے کی اور اس پر عمل ہونے کی اور سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔